مسلمان اس وقت جو ہے اپنے سارے دشمنوں سے فارغ ہو چکے ہیں، اب ان کا رخ ہماری طرف ہی ہوگا۔ بھی ساتھ ہو گئے تو چلتے ہوئے اسی جگہ پر ہے۔ یہ ہم جو روڈ استعمال کر رہے ہیں مکہ سے طائف کے لیے، اسی روڈ پر، اسی روڈ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سفر میں بھی اور دوسرے سفر میں بھی طائف کے لیے اسی روڈ کو استعمال کیا تھا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ سے طائف جاتے ہوئے وادی حنین آتی ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ سے طائف جاتے ہوئے وادی حنین آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وادی حنین یہ ہے اور یہیں پر جنگ حنین لڑی گئی تھی۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب ہمارے چھوٹے بھائی موجود ہیں، بھائی عمر فاروق موجود ہیں، ان کے بھائی موجود ہیں، کیا نام ہے آپ؟ محمد یاسین صاحب موجود ہیں، عمر فاروق صاحب موجود ہیں، اور شیخ خلیل صاحب موجود ہیں، ہمارا بیٹا محمد موجود ہے، اور فیملی خواتین موجود ہیں۔ اور اب ہم جا رہے تھے طائف، اور مکہ سے طائف جاتے ہوئے راستے میں بے شمار مقامات ہیں، مقدس ترین مقامات آتے ہیں، انہی میں سے ایک وادی حنین، جنگ حنین ہے۔ اس بارے میں ہم شیخ صاحب سے جانیں گے۔ شیخ صاحب ذرا بتائیں گے اس بارے میں، اور اس سے پہلے عمر فاروق، آپ یہیں رہتے ہیں؟ ہاں جی، ہم ادھر سے تقریباً یہاں پیچھے 10-12 کلومیٹر پیچھے یہاں رہتے ہیں ہم۔ جرانہ وہ کہلاتا ہے؟ ہاں جی، جرانہ وہ کہلاتا ہے۔ اس کے درمیان میں آتے شرائع المجاہدین، ہاں ہم رہتے ہیں، یعنی تقریباً 5-6 کلومیٹر میقات جرانہ سے پہلے۔ اچھا، کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں آپ؟ تقریباً 6 سال ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ اور بھائی بھی کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ ابھی 2 مہینے۔ آپ تو دونوں ایسے ملتے ہیں کہ جیسے جڑواں ہو۔ اس لیے آپ کہہ رہے تھے عمر فاروق محمد یاسین۔ ہاں، عمر فاروق محمد یاسین۔ اچھا، عمر فاروق آپ یاسین، تو آپ تو دونوں اتنے بالکل ملتے ہیں، اور رومال بھی ایک ہی طرح کا، پر کم از کم انداز کو بدلے نا آپ لوگ۔ ادھر میرے جاننے والے جہاں کام کرتے ہیں نا، ادھر آئے تھے، تو مسجد سے بھائی نکلتے ہیں تو لوگ آوازیں لگاتے ہیں عمر عمر، جبکہ عمر نہیں ہوتے، محمد یاسین ہوتے ہیں، تو کیسے دیکھیں گے؟ جیسے پیچھے دیکھتے ہیں کہتے وہ پھر پہچانتے تھوڑا بہت۔ حالانکہ یہ مقامی لوگ ہیں، 6-7 سال سے مجھے جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی بول گیا۔ یہاں سے کتنے فاصلے پر رہتے ہیں آپ؟ یہاں سے 10-12 کلومیٹر۔ یہ اتنا ہمیں معلوم ہے کہ یہ شرائع نقل کہلاتا ہے۔ ہم جب آتے رہتے ہیں تو یہ شرائع نقل کہلاتا ہے، اور پرانا طریق طائف بھی کہلاتا ہے۔ یہ جس راستہ پہ ہم آ رہے تھے، یہ پرانا طریق طائف ہے۔ یہ یہاں سے پگڈنڈی کے ساتھ نکلتی ہے، پہاڑوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اسی طرح کرا اسی طرح کا وہاں لکھا ہوا تھا حی حنین، یعنی حنین محلہ۔ حی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حی کا معنی محلہ کہتے ہیں۔ محلہ میں حی حنین یعنی حنین محلہ، وہاں پر بورڈ بھی لگا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں مکہ سے باہر حی الحنین کے اندر۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے۔ اب یہ جو پیچھے ہمارے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ حنین کی جنگ جو تقریباً 9 ہجری کے اندر لڑی گئی، اس مقام پر یہ جو خالی میدان نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، اس مقام پر لڑی گئی، اور اس کی بات کی نشاندہی کے لیے وہ سامنے ایک مینار بنایا ہوا ہے، وہ سامنے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تاریخی جگہ ہے۔ تاریخی لحاظ سے ہم انشاءاللہ واپسی پہ جہاں وہیں سے گزریں گے تو اس کو تھوڑا واضح کر کے دیکھیں گے۔ تو یہ سارا علاقہ جو نظر آ رہا ہے، یہ وادی حنین ہے۔ حنین کی لڑائی کیوں پیش آئی؟ جب سن 7 ہجری کے اندر، تقریباً سن 7 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا، تو جب قریش اسلام قبول کر لیا تو مکہ کے پاس میں جو قبائل تھے، قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن، یہ بنو عبد الاشحل کے 2 خاندان تھے، بڑے طاقتور، مال کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے اور قوت کے لحاظ سے یہ منے تنے جاتے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمان اس وقت جو ہے اپنے سارے دشمنوں سے فارغ ہو چکے ہیں،
اب ان کا رخ ہماری طرف ہی ہوگا. تو انہوں نے اس بارے میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں, کیا ہم بھی مسلمان ہو جائیں یا ان کے لیے ان کے ساتھ ہم لڑائی کریں. تو ان کے اندر ایک درید نام تھا, درید بن اسما, درید بن ساما. یہ ان کا سب سے بڑا پرانا بزرگ تھا, 120 سال اس کی عمر تھی. یہ مشورے کے اندر بیٹھا تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہ کرو, لیکن باقیوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کریں گے. تو بالآخر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ تیاری شروع کر دی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی جب اطلاع ملی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام بھی تاریخ کے اندر آتا ہے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاسوس بنا کر ان کے اندر بھیجا کہ جب ساری معلومات کر کے آؤ. وہ صحابی کچھ دن ان کے اندر رہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ساری جو ہے نا وہ جاسوسی کر دی. جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلنے لگے تو 10,000 کا مجمع, وہ جو مدینہ سے مکہ کے لیے آیا تھا 10,000 وہ صحابہ تھے, اور پھر 2,000 وہ نو مسلم جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے. تو چلتے ہوئے اسی جگہ پر ہے, یہ ہم جو روڈ استعمال کر رہے ہیں مکہ سے طائف کے لیے, اسی روڈ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سفر میں بھی اور دوسرے سفر میں بھی طائف کے لیے اسی روڈ کو استعمال کیا تھا. تو اس جگہ پر جب صحابہ شام کے وقت پہنچے, یہ سارا میدان کے اندر ابھی صحابہ جو ہے نا وہ خیمے لگا رہے تھے, اونٹوں سے گھوڑوں سے سامان اتار رہے تھے. تو ایک دم تیروں کی بارش شروع ہو گئی. ان پہاڑوں کے اوپر یہ چھپے ہوئے تھے کہ وہ جو بنو ثقیف, خصوصاً بنو ثقیف اور حوازن, یہ لڑائی میں اتنی زیادہ مہارت رکھتے تھے کہ ان کو لڑائی کے بہت زیادہ تجربے تھے. ان کے ہتھیار اس وقت کے لحاظ سے بہت ہی ایڈوانس تھے. تو اوپر وہ چھپ گئے تھے کہ مسلمان اس جگہ پر آ کر وہ پڑاؤ ڈالیں گے. جیسے ہی صحابہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا, ابھی وہ سامان اتار ہی رہے تھے کہ اوپر سے تیروں کی بارش ہو گئی, جس سے صحابہ اور مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی. تو کافی سارا نقصان ہوا, صحابہ بھی شہید ہوئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو ایک نعرہ لگایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, سارے میری طرف جمع ہو جائیں. تو سارے صحابہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جمع ہوئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کمان کرتے ہوئے ان کے اوپر حملہ کیا, تو جس سے وہ منتشر ہو گیا, بھاگ گئے. اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں بکریاں, بھیڑیں, اونٹ, بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا, لڑائی اور ہتھیار حاصل ہوئے. پھر یہاں پر جو یعنی جب لڑائی ختم ہو گئی, یہ لڑائی ایک ہی دن میں ہوتی تھی, صبح سے لے کر شام تک ہوتی تھی. جب لڑائی ختم ہو گئی, جنگ کا فیصلہ ہو گیا, مسلمان جیت گئے اور کفار جو ہے وہ بھاگ گئے. ہاں, خصوصی طور پر اس لڑائی کے اندر شیما جی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم جائیں گے اس جگہ پر, مزید میں اس کو کھولوں گا. شیما, انیسہ اور عبداللہ, یہ حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی تھے. تو وہ بھی شیما کا جو قبیلہ تھا حلیمہ کا, بنو سعد, وہ بھی ثقیف اور حوازن کے حلیف تھے, یعنی ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو اس جگہ پر شیما گرفتار ہوئی تھی, اور جو ہے نا شیما اسی جگہ پر, یعنی یہی ان کا قبیلہ بھی اسی لڑائی کے اندر شامل تھا. جب یہ لڑائی کا فیصلہ ہو گیا تو اب پانی کی وہاں یعنی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی. جنگ حنین یہاں لڑی گئی تھی, وادی حنین کہلاتی ہے, اور محلہ بھی یہ حنین کہلاتا ہے. یہ دو بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, بڑی محبت کرنے والے ہیں, اور قاری صاحب ہیں. اور دیکھیں آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی دیکھیں کس طرح پہاڑوں کے اندر سے یہ اس 1400 سال پہلے یہاں پر جب جنگ لڑی گئی ہوگی تو کیا حالات ہوں گے. شیخ صاحب تیاری پوزیشن میں ہیں. جی شیخ صاحب بتا رہے تھے, آپ کچھ کنویں کے بارے میں بتا رہے تھے. یہاں سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر, یعنی اس طرف جی ان پہاڑیوں کے پیچھے, جب یہ لڑائی کا فیصلہ ہوا, صحابہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے, تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی اشد ضرورت محسوس ہوئی. تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک کنواں ہے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ جو 12 کلومیٹر کے فاصلے پر, 12 کلومیٹر کے فاصلے پر جو کنواں ہے, تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جو 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں ہے, تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ جو
اس کے بارے میں دو روایتیں آتی ہیں، دو قول آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو صحابہ اسی وقت جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے ان کو اسی میدان میں، اسی آس پاس کے میدان میں کہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو صحابہ شہید ہو گئے تھے ان کو بھی ساتھ لے گئے تھے، شہداء کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ جو جورانہ ہے وہاں ان کی قبریں ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا۔ پھر جب وہ کنویں پر پہنچے تو کنواں کس کا تھا؟ اس کا نام تھا جوران، جس کا یہ کنواں تھا جوران ایک آدمی کا نام تھا، جیسے ہمارے ہاں کامران ہو گیا، رضوان ہو گیا، مختلف نام ہو گئے، تو اسی طرح اس آدمی کا نام جوران تھا جس کا یہ کنواں تھا۔ تو جوران سے جورانہ کی طرف، یعنی جورانہ سے مشتق یہ ہو گیا اسے، تو یعنی اس کی طرف نسبت ہو گئی، نسبت ہو کے یہ علاقے کا نام جورانہ پڑ گیا، جوران سے۔ تو اس جگہ پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قیام کیا، 3 سے 4 دن کا ذکر آتا ہے، 4 دن وہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرف تھا ادھر۔ جی، یہ جو مینار نظر آ رہا ہے نا، مینار کے پہاڑیوں سے آگے کی طرف، یعنی یہاں سے تقریباً 12 کلومیٹر سفر بنتا ہے۔ اچھا، بائی روڈ 12 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اس کنویں کا پانی استعمال کیا، اور جو صحابہ شہید تھے ان کو بھی وہیں تدفین کی، اور جو زخمی ہوئے تھے یہاں پر ان کو علاج معالجہ کے لیے لے گئے تھے، اور پھر وہ وہاں جا کر شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، تو ان کو بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام میں جورانہ پر جو ہے کنویں کے آس پاس میں، وہ کنواں ابھی موجود ہے، کنواں ابھی موجود ہے، اور اب سے تقریباً 3 ماہ قبل اس کا پانی بھی تھا۔ پانی اس صورت میں پانی نکالتے تھے کہ ٹربینوں کے ذریعے سے تھوڑا پانی نکالتے تھے، پھر اس کو ٹینکی میں ڈالتے تھے، بڑی سی ٹینکی وہاں بنی ہے، پھر دوسرا پانی منگوا کر اسی ٹینکی میں مکس کرتے تھے۔ اچھا جی، یہ پانی برکت کے لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی استعمال کیا، پھر اس کو جو ہے نا ٹوٹیوں کے ذریعے سے سارے جو حجاج کرام جو عمرے کے لیے وہاں جاتے تھے وہ اس کا پانی استعمال کرتے تھے۔ ابھی 3 ماہ قبل وہ پانی خشک ہو گیا ہے، پانی ابھی نہیں ہے۔ جی، شیخ خلیل صاحب نے وادی حنین کے بارے میں، جنگ حنین کے بارے میں، اور یہاں کا جو تاریخی کنواں تھا اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جب بھی آپ یہاں پر آئیں، مکہ مکرمہ میں آئیں، سعودی عرب میں زیارات کے لیے آئیں، تو شیخ صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو صحیح تاریخ سے آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت شکریہ۔ السلام۔